ہماری عبادات آج سلامت نہیں ہے. عبادات تو دور کی بات، مساجد سلامت نہیں ہے. نماز چل رہی ہے، اچانک یہاں سے آواز آتی ہے، گانا لگتا ہے، وہاں سے میوزک بج رہی ہے. آپ سوچئے مسجد میں 50 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ویسے بھی تو ہم لوگ اتنے بزی رہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے تو مسجد میں آتے ہیں، تو اتنا وقت نہیں ملا کہ موبائل کو سائلنٹ کر لیں. اب کال پہ کال آ رہے، کسٹمر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی دوست فون کر رہا ہے. اب اس نے ٹون بھی ایسا رکھا ہے، سب سے یونیک ہونا چاہیے، اس میں میوزک ہے، حرام ہے، یہ گانا لگا کے رکھا ہے اس کے اندر. کوئی سیاسی گانا ہے، کسی کا قوالی ہے، کسی کا کچھ ہے، اور مسجد کے اندر عصر کی نماز ہے، اس کے اندر وہ بج رہی ہے. اچھا، اتنا تقوی والا ہے کہ بند نماز میں حرکت نہیں کرنا، اس کو معلوم ہے نماز میں حرکت نہیں کرتے ہیں، تو بجنے دو، نماز خراب ہو جائے گی میری. تو سب کی خراب کر رہا ہے، وہ نہیں جان رہا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ بند کرتا پہلے، نماز میں بھی اگر آتا ہے تبھی بھی نماز میں بند کر دیتا. اس کو چاہیے تھا. تو اب اچھا، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اتحیات میں وہ آ جاتا ہے کال. اب جینز پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ ہاتھ کیا جا مجال ہے جائے وہاں پہ، اور مسجد میں پوری میوزک بج رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کا بٹن بھی نہیں، اس کی مل رہا بھی نہیں. اسی بٹن والے کم سے کم دبا سکتا تھا، اب یہ تو اسکرین ٹچ ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. لوگوں سے گھبرا رہا ہے کہ نماز کے بعد سب گھور کے دیکھنے والے ہیں، یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے کتنا خوش ہوگا کہ تو کیسا ہے، تو کیا کر رہا ہے. تو نمازیں ہماری خراب، عبادات، مسجد کا ماحول خراب. مسجدوں میں آپ دیکھیے، جلدی آدمی جا رہا ہے، جلدی پہنچ گیا، کیا کرے گا؟ پہلے آدمی مسجد میں جلدی پہنچ جاتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھ لی تحیۃ المسجد، پھر چلو مصحف لیا، تلاوت کرتے بیٹھیں گے. نہیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ نئے دور کا مسلمان ہے، یہ نئی جنریشن ہے. وہ کیا کرے گا؟ مسجد کی پیچھے کی دیوار کو جا کے ٹیک لگا کے بیٹھے گا، پاؤں پھیلا کے، کیونکہ ٹائٹ پینٹ پہنا ہوا ہے تو سکیڑنا مشکل ہوتا ہے. پھر کیا کرے گا؟ جیب سے ساتھی، سکھ دکھ کا ساتھی، موبائل باہر نکالا، اور پھر اس میں جو سارے میسیجز، فیس بک بھی دیکھے گا. پھر وہاں پہ بے حیائی کی تصویریں بھی آئیں گی، سب آئیں گی. کون دیکھ رہے ہیں؟ دیوار سے تو بیٹھا ہوں، میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. واٹس ایپ چیک کرے گا، فیس بک چیک کرے گا، ہیڈ فون لگا کے بعض اوقات یوٹیوب بھی دیکھ لے گا. گناہ سے گناہ کی ہمت پیدا ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دینی دروس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو ایک کام میں 2 کام ہو جائیں گے ہمارے، ایک کام میں 2 کام ہو جائیں گے. یہ قدر ہے تیری نگاہ میں؟ اللہ کی بات کی، رسول کی بات کی، یہ قدر ہے تیری نگاہ میں؟ تو ذلیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور دنیا میں اگر نہیں ہوا تو اللہ کے پاس تو ذلیل ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی بات کی. صحابہ کیسے بیٹھتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں میں مدینہ میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے گویا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو. ادب اور تعظیم کس کی بات ہے یہ؟ بادشاہ جوتیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ رب العالمین کا کیا مقام ہے، کائنات کا رب ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اور پیچھے بیٹھا تو فاحشہ لڑکیوں کے میسیجز چیک کر رہا ہے، جن سے کالج کی اور تیری کمپنی کی لڑکیاں تجھ کو میسیجز کر رہی، پکنک کے فوٹو بھیج رہی، اس کو چیک کر رہا ہے. تو شرم نہیں آتی؟ مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے، غیرت نہیں ذرا بھی. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ حال ہے، یہ ڈانٹنا اس لیے پڑتا ہے کہ آج یہ عام، بعض اوقات برائیاں نارمل بنتی چلی جاتی ہیں. احساس ختم ہونا برائی کا، یہ برائی سے بھی برا ہے. آج یہ چل رہا ہے. سلام جیسی پھر اب پہلی جیب میں آ گیا، کسی کا میسج تو نہیں آیا. اذکار، دعائیں جو بھی حدیث میں آئی ہیں، ان کا اہتمام کہاں گیا؟ تسبیحات کا انگلیاں تیری کہاں چلنا چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی ذکر کرے، یا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا کم سے کم 10 مرتبہ تو پڑھے. یہ بھی حدیث میں ابن حبان کی روایت میں ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. لیکن انگلیاں کہاں چل رہی ہے؟ موبائل فون پہ. اور اس کے اندر میسیجز فوراً
تو کون ہے؟ بادشاہ ہے؟ اگر نہیں جائے گا کوئی مر جائے گا، طوفان آ جائے گا کہیں، کیا اتنا ارجنٹ؟ سلام پھیرتے ہی شروع، مسجد میں ہی شروع۔ ہماری عبادات خراب ہو رہی ہے، ذکر و اذکار، تلاوت ہماری، آدمی تلاوت کر سکتا ہے لیکن آج موبائل فون لے کے بیٹھا ہوا ہے، بہانے کو بولتا ہے نہیں میں موبائل پہ پڑھتا ہوں، لیکن دھوکہ ہے یہ، تھوڑا سا پڑھا، کچھ میسج نوٹیفیکیشن آ گئی، اس کو تلاوت والا معاملہ چلا گیا، اس ایپ سے پھلانگ کے دوسرے ایپ میں چلا جاتا ہے، قرآن والی ایپ سے دوسری ایپ میں چلا گیا، واٹس ایپ پہ چلا گیا، اب ایک کے بعد ایک سوال جواب سوال جواب، کہاں کی تلاوت؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ ہماری عبادات خراب ہو رہی ہیں، ذکر خراب، تلاوت خراب ہیں۔ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو ایسے ایپس استعمال کرتے ہیں جن سے واقعی صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، راستے میں جہاں بھی کہیں ان کو وقت ملتا ہے نکالا فوراً پڑھنا شروع کر دیا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ موبائل فی نفسی برا نہیں ہے، لیکن ہمارا دل برا ہے، ہمارا دل برا ہے کہ ہم اس کو استعمال صحیح نہیں کرتے۔ ہم موبائل کو دوش نہیں دے سکتے، کیا کرنا موبائل دیکھو نا، آپ اس کو دوش، آپ کا ہے وہ، آپ کی سیٹنگز، آپ کا اس کا استعمال، آپ کیسا اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کا حال آج یہ ہے، بس جوان تو جوان، بوڑھے لوگوں کا حال یہ ہے۔ اللہ سمجھتا فرمائے، کبھی نہیں ملا ایسی چیز مل گئی، صبح سے شام تک اسی میں لگے ہوئے، چاچا جان، دادا جان، نانا جان، وہی چل رہا ہے۔ بعض اوقات نوجوانوں سے زیادہ بزی وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ سمجھتا فرمائے، بڑھاپے کی عمر ہے، آج ہے کل جائے گا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کر، توبہ کر، اللہ سے استغفار کر، قرآن کی تلاوت کر، نہیں دکھائی دیتا سن، تلاوت آن، سن اس کو، ایسے اپلیکیشن سے قرأت سن سکتا اچھے سے اچھے قاریوں کے، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آج آدمی اپنے ساتھ لے کے گھوم سکتا ہے، پہلے تو ٹیپ ریکارڈر لے کے گھومنا پڑتا تھا، سی ڈی پلیئر گھومنا پڑتا تھا لے کر، آج کچھ بھی نہیں، MP3 آدمی سن سکتا ہے، کیوں نہیں؟ علماء کے بیانات سن، وقت کو صحیح استعمال کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں پوچھا۔ اس کا کیا؟ التفات کرنا، یہاں وہاں دھیان دینا۔ فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاۃ العبد، آپ نے فرمایا یہ اختلاس ہے، یہ شیطان کسی کی نماز میں سے کچھ اچک لے جاتا ہے، یہ وہ چوری ہے جو شیطان، یا یہ وہ ڈاکہ ہے جو شیطان کسی کی نماز میں سے ایک حصہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بازار میں آپ ہیں، کوئی پھیری والا ہے بازار میں اور گاڑی پہ پھل رکھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آیا 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 اور آپ کی گاڑی سے پھل لے کے بھاگا، آپ کی نظروں کے سامنے اٹھا کے لے کے بھاگا، اور وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، اتنا تیز نکل گیا کہ چلا گیا ہو، اس کو اختلاس کہتے ہیں، کہ آپ کی چیز جو ہے اٹھا کے بھاگے کوئی۔ تو تمہاری نماز میں سے شیطان کسی کی نماز میں سے اچک لے جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے، کیا؟ انسان کا نماز میں یہاں وہاں دھیان دینا۔ ہماری نمازوں میں دھیان ہمارا عموماً ہماری نوٹیفیکیشن پہ ہوتا ہے، سائلنٹ بھی کیا تو کیسا؟ وائبریٹ پہ۔ کیوں؟ نماز میں اٹھائے گا، وائبریٹ کیوں ہونا چاہیے؟ تو اس کو بتا، سچی بات بتا کہ وائبریٹ کیوں ہونا چاہیے وہ؟ اس لیے کہ نماز ہی میں معلوم پڑے کہ کوئی موبائل فون پہ کوئی کال آیا ہے، کوئی میسج آیا ہے، تو اس کو اطمینان رہے کہ آیا کچھ تو اب اس کا دھیان نماز میں رہے گا، اس کا دھیان اسی پہ رہے گا کہ کس کا آیا، دوست کا آیا، سہیلی کا آیا، گھر کا آیا، کس کا آیا، کیا ہوگا اس کے اندر، اس میسج میں کیا ہوگا۔ تجسس، جستجو، چاہت، ڈرگ ایڈکٹ کی طرح ہم لوگ ہو گئے ہیں۔ ایک ڈرگ ایڈکٹ کو جیسے اندر سے ایک طلب ہوتی ہے، آج ایسی طلب موبائل فون کے اوپر لوگوں کی ہو گئی ہے۔ جیسی نماز ہوئی، پوری نماز میں دھیان ادھر، کہاں کا اللہ کی طرف دھیان رہے گا اس کا۔ تو یہ جو حال مسلمانوں کا ہوا ہے، ان کی نماز کا حصہ نکل جا رہا، ان کی تلاوت کا حصہ نکل جا رہا، ان کے اذکار چھوٹ جا رہے ہیں، اور کتنی ساری چیزیں دینی مجالس چھوٹ جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل فون کے، آپ نے کسی کو دیکھا ایسا کہ کوئی آدمی ایک غلام خرید کے لائے پھر اس کا غلام بن جائے؟ ایک آدمی غلام خرید کے لائے مارکیٹ سے کہ یہ میرا غلام ہے، میرے حکم پہ چلنا چاہیے،
ٹھیک ہے، آیا، آنے کے بعد وہ غلام اس کا مالک بن گیا. یہی موبائل فون کا حال ہے کہ ہم بازار سے اپنی پسند سے خرید کے لا رہے ہیں اس کو، لیکن خرید کے لانے کے بعد میں ہمارا سارا وقت اس پہ جا رہا ہے. وہ ہم کو حکم دیتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں. ہم اتنے پابند اس کے ہو گئے ہیں، گویا کہ ہمارا قبلہ بن گیا ہے. وہ ہر وقت چہرہ اس کی طرف، ہر وقت اس کی طرف دھیان. مومن کا دل، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا. آسمان و زمین نہیں تھے، اس نے پیدا کی. اتنا بڑا رب ہے میرا. میرا دل، میرا چہرہ، میرا وجود اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے، میں کیسے خوش کروں اس کو، اس کا کیا حکم ہے، اس وقت اس کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے. دل آدمی کا اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا دل کہاں ہے؟ ہمارا دل موبائل فون کی طرف ہے. ہم نے کیا بنایا؟ اس کو اپنا مالک نہیں بنایا. چاہے ہم بڑی بڑی باتیں کتنی کریں، ہم نے اس کو مالک بنایا اپنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جو موبائل فون کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو تلاوت، ذکر، عبادت، نماز، بہت ساری چیزیں خراب ہو گئی اس کی وجہ سے. بلکہ آپ دیکھیے رات میں دیر دیر تک آدمی بیٹھا ہوا اسکرول کرتا بیٹھا ہے. کتنے بجے؟ 2، 2:30، 3، کوئی تو رات بھر. اچھا، فجر کے قریب قریب کیا ہوتا ہے؟ پھر نیند آنا شروع ہوتی ہے. نیند آنا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد موبائل فون رکھا اور سو گیا. اب کیا ہو گیا؟ فجر کی نماز چلی گئی. یہ بھی تو نماز ضائع ہو رہی ہے، ایسے بھی تو ضائع ہو رہی ہے. صرف نماز ہی میں اس کی مصیبت نہیں ہے، نمازیں سرے سے ضائع ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. کیونکہ رات دیر موبائل فون پر رہتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، فیس بک چیک کرتا ہے، واٹس ایپ چیک کرتا ہے، انسٹاگرام پہ پوسٹ بنا کے ڈالتا ہے. کالا ہے لیکن گورا بناتا اپنے آپ کو. کیا ہے؟ جھوٹی زندگی. اسی میں وقت جا رہا ہے اس کا، اسی میں وقت جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد رات دیر تک اس پہ وقت گزارنے کے بعد میں پھر کیا ہے؟ صبح فجر کے وقت اس کو نیند آتی ہے، فجر کی نماز غائب. پھر کیا اس کا فائدہ؟ کیا اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ شیطان آ کے اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اس لائق ہے تو اس لائق ہے. تیرے کان میں ہیڈ فون تھے، سنتا رہا، بہت کچھ سنا، گانے وانے سب، فلمیں سب. اب اس کے بعد میں اب سو جا، اب شیطان آ کے تیرے کان میں پیشاب کرے گا. کیا ہماری حیثیت ہے؟ شیطان ذلیل کرتا ہے ایک مسلمان کو، اس طرح سے ذلیل کرتا ہے اس کو. کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ شیطان اس طرح سے ہم کو ذلیل کرے اور پھر ہم کہیں شیطان مردود اور اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ؟ ایسا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کے دشمن ہیں. دوست تو بنا کے رکھا ہے، اتنا قریب اس کو موقع دیا ہے کہ پیشاب کرے ہمارے کان میں ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ دوسری چیز ہے.